یہ شروع کرتے ہیں مفتی سلمان اظہری صاحب کا بہت ہی پیارا بیان کو ضرور سنیں، شیئر کریں، لائک کریں۔ نہیں ہوتا اور یہی ایمان ہے۔ اگر یہ غیرت آج تک باقی ہے تو سمجھ لو ایمان زندہ ہے، اور جس دن یہ غیرت ختم ہو گئی ایمان بھی چلا گیا، تم چلتی پھرتی مردہ لاشیں ہو اور کچھ بھی نہیں۔ اس لیے عزیزان گرامی وقار، نوجوانوں، آپ سے میں کہتا ہوں بے چینی دور کرنا ہے، بے قراری دور کرنا ہے، اور یہ گھٹن والی زندگی سے آزاد ہونا ہے۔ ایک بار تمہیں مدینے کے تاجدار کے قدموں میں آنا ہے۔ دنیا اس کے بعد تمہیں ہزار تانے دے، لیکن جو سکون میرے مصطفیٰ کی گنبد کے چھاؤں میں ہے وہ پوری دنیا کے بڑے سے بڑے محل میں نہیں مل سکتی۔ خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ بلحوث سن سیمو زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ اور بریلی کے امام یہ کہتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ وقت کا مجدد عبقری جس کو اللہ نے 50 سے زیادہ علوم پر مہارت تام عطا کی ہے، وہ اپنے زمانے کا مجدد ہے امام احمد رضا خان۔ لیکن جب کوئی پتہ پوچھتا تھا آپ کون ہو کیا ہو تو آپ یوں کہتے اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اسی لیے ایک بات یاد رکھو، عزت حضور کی نسبت سے جس نے پائی ہے وہ عزت کبھی فنا نہیں ہوتی ہے۔ 2 سال پہلے آپ کے قریب لکھنؤ کا ایک کتا نکلا تھا جس نے اپنا نام بھی بدل لیا تھا، دھرم بھی بدل لیا تھا، میڈیا کوریج بھی بہت دیا گیا تھا کہ صاحب دھرم پریورتن کر کے مسلمانوں سے چھوڑ کر اسلام چھوڑ کر چلے گئے، بھگوا داری بھی پہن لی، اور پھر اور ان کی جوتیاں چاٹتے چاٹتے 6 مہینے بھی گزر گئے۔ اس کے بعد پتا چلا کہ سارے پنڈتوں نے کک مار کر کے نکال دیا، اور اس کو بتا دیا جاؤ تم وہاں سے چھوڑ کر کے آئے، جب ان کے نہیں تھے تو ہمارے کیا، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ۔ اور حالت یہ ہو گئی، ہم نے دیکھا ہوگا چھوٹی چھوٹی ویڈیوز میں آ کر کے، وہ تو ایسا خبیث تھا کہ قرآن بدلنے چلا تھا کہ میں ایک نیا قرآن لاؤں گا، حضور کے اخلاق پر ایک چھوٹی کتاب لکھ کر کے لوگوں میں پروپیگنڈا پھیلا۔ اس کے دماغ میں شاید یہ بات تھی کہ میں ہلچل مچا دوں گا، مسلمانوں میں بہت سارے لوگ بدل جائیں گے۔ ارے جو کچرا تھا وہ ہم میں سے گیا، ہمارے 8 سال کے بچے پر بھی تیرا کچھ فرق نہیں پڑا، تیرے جانے سے ہماری جماعت پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ آج ایکس مسلم کہہ کر کے کتنے میڈیا میں لا کر کے بٹھاتے ہیں، ٹٹو خریدے ہوئے گدھوں کو لا کر کے، ایک سب خریدے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو لا کر کے بٹھا ہاٹ سیٹ پر ایکس مسلم۔ یہ مسلمان نہیں ہے، اب پہلے تھے، اور وہ اسلام پر حملے پہ حملے، اور میڈیا والے بڑے غور سے ان کو دکھاتے ہیں۔ ان دجالی میڈیا سے پوچھو کبھی ایکس ہندو بھی بتایا تم نے؟ کبھی ایکس کرسچن بھی بتایا تم نے؟ نہیں، سارا تمہارا ٹارگٹ صرف اسلام ہے۔ تم نے 24 گھنٹے میڈیا ٹرائل کیا اسلام مسلمان، لیکن الحمدللہ ہمارے دلوں میں ایمان پھر بھی بڑھتا ہی چلا گیا۔ ہاں ہمارے نعرے کم ہوئے، آؤ اے دجالی میڈیا، تم نے ایکس مسلم کہہ کر کے لوگوں میں ہمارے دماغ میں یہ خلفشار مچانے کی کوشش کی تھی کہ اب ان کا ایمان ڈاواں ڈول ہو جائے گا، یہ نوجوان کمزور ہو جائیں گے۔ ان میڈیا والوں میں سے کوئی ایک بندہ بھی چھترپور کے اس میدان میں آتا تو پتہ چل جاتا، وہ منہ دبا کر بھاگتا، یہاں تو رات کے 1 بجے بھی لبیک ایسے پکار رہے ہیں، لگتا ہے چھترپور نہیں ہے، گنبد خضرا کی چھتر چھایا ہے۔ کب تک ٹرائل چلاؤ گے؟ اسلام مسلمان یہ زہر پھیلا کر کے تم نے کس کا بگاڑ لیا؟ اور پھر اگر مسجدوں کو توڑ دینے کا نام تم سمجھتے ہو کہ اسلام ختم ہو جائے گا، اور کسی پہلو خان، اخلاق خان، جنید خان، ان سب کو مار کر موب لنچنگ سے اگر یہ سمجھتے ہو کہ اسلام کا بناش ہو جائے گا، یہ خام خیالی میں مت رہو، یہ بیٹھ کر کے گوفے میں اعلان کرتے ہیں کہ ہم اسلام کا بناش کر دیں گے، تم اپنے بدن سے پہلے کھجلی مٹا کے دکھاؤ۔
اسلام مٹانا بہت دور کی بات ہے. ہاں جو کھجلی ہے اس کو مٹا کر کے دکھاؤ. اسلام تیری نفس نہ ڈوبے گی حشر تک. تیری رگوں میں رواں خون ہے 4 یار کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان خلفائے راشدین. میں پوچھتا ہوں، اسلام چھوڑ کر واویلا مچانے کے لیے چل پڑے تھے، لیکن کہاں کی عزت پایا؟ کوئی عزت نہ اپنوں میں نہ غیروں میں، کہیں کے نہیں رہ گئے. اسی لیے 100 سال پہلے بریلی کے امام نے کہا تھا، یا رسول اللہ، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. یا رسول اللہ، اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ. اتنا ایمان تمہارے دلوں میں آج کے دور میں ہونا چاہیے. مسلمانوں، تم ناچنے گانے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو. ایک بات یاد رکھو، اپنی لمٹ پہچانو، اپنی حدوں کو پہچانو. تم رسول اللہ کی وہ خیر امت ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر زمانے میں چنندہ بنا کر کے بھیجا ہے، چن کر کے بھیجا ہے. کیا یہ تمہاری عظمت کے لیے کافی نہیں کہ اس امت میں پیدا ہونے کے لیے بنی اسرائیل کے انبیاء دعا کرتے تھے، پہلے کے نبی دعا کرتے تھے. اس امت میں اللہ نے تمہیں بن مانگے پیدا کیا، بن مانگے پیدا کیا ہے. اس لیے اپنی حدوں کو پہچانو. تم دن بھر ایئر فون لگا کر کے گندے گندے گانے سننے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے. تم رات کے سناٹوں میں پورن ویڈیو دیکھنے کے لیے، گندی تصویریں دیکھنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے. تمہاری یہ آنکھیں بے حیائیوں کے لیے نہیں ہیں، تمہارے یہ کان بے حیائی نغمے سننے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ تم یہاں پر زمین پر آئے ہو میرے مصطفیٰ کی امانت بن کر آئے ہو. تمہاری آنکھیں ہوں تو اس لیے کہ تمنا ان آنکھوں میں صرف اتنی ہی رہے، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. عزیزان گرامی وقار، تم اپنی حدوں کو اگر آج پہچان گئے کہ میں رسول اللہ کا ہوں، میں ان کا امتی ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے خیر امت بنا کر بھیجا ہے، تو پھر مجھے اندازہ ہو جائے گا، آپ کو یقین ہو جائے گا کہ دنیا پھر بھونک بھونک کر خاموش ہو جائے گی. تمہارے مقامات کو وہ نہ پہنچ سکے گی، نہ تمہارے خلاف کوئی بہت بڑی سازش کامیاب ہو جائے گی. اس لیے جو بھولا بھٹکا ہے اس کے لیے صرف میرا میسج اتنا ہی ہے. آج اگر کوئی ہم سے پوچھے ہماری تقریر کا خلاصہ کیا ہے، ہماری تقریر کا لب لباب کیا، حاصل کلام کیا ہے، اتنی گفتگو ہم نے کیوں کی ہے؟ ایک صاحب ہم سے کہہ رہے تھے ڈپارٹمنٹ کے، کہا صاحب آپ کی تقریریں بڑی بھڑکاؤ ہو جاتی ہیں. ہم نے کہا بھڑکاؤ نہیں ہوتی، آپ کو غلط فہمی ہوتی ہے. ہم ٹوٹی ہوئی ڈوروں کو جوڑنے کا کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہماری ڈوریں آپ سے نہیں گنبد خضرا سے بنی ہوئی ہیں. میرا میسج ہر مجمع میں صرف اتنا ہی ہوتا ہے، نوجوان یہ سن کر کے چلے جائیں اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. آخری باتیں سنو، بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات آئی ہے. ہم میں سے کون سی ایسی آنکھ ہے جو آمینہ کے لال کو نہیں دیکھنا چاہتی؟ ہر کوئی چاہتا ہے نا. ہاں، تمنا تو ہونی چاہیے، ہر ایک کی ہونی چاہیے. آج دل میں اتنی ہوک اٹھ جائے، آس جاگ جائے کہ گھر جاتے جاتے آپ کا چہرہ جھکا ہوا اس تاجدار مدینہ مکینے گنبد خضرا کو پکارتے ہوئے جائے. ہر نوجوان گھر میں آقا میں نے دنیا کی رنگینیاں بہت دیکھ لی، دنیا کی رانائیاں بہت دیکھ لیا، بے حیائیاں بھی مجھ سے بہت دیکھی گئی ہیں. میں توبہ کرتا ہوں اب میری آنکھیں جھک گئی ہیں، لیکن بس میرے آقا کرم ہو جائے، کرم ہو جائے.
کرم ہو جائے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے. میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے. تیری یادوں میں اور تیری حسرتوں میں بڑے دن ہو گئے ہیں گھر کو سجاتے سجاتے. بارگاہ مصطفیٰ میں آج کے دن یہ کہہ کر کے تمہیں اٹھنا ہے, میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے, چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے, میرا دل بھی چمکا دے. چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, ہم بدوں پر بھی برسا دے. برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے. برسانے والے ہمارا جلسہ وصول ہو جائے گا اگر نوجوانوں میں سے کوئی ایک بھی کھڑا ہو جائے اور یہ عزم کر لے آج کے بعد مجھے جینا ہے تو میری سانسیں اس مدکین گنبد خضرا کے نام پر وقف کروں گا انشاءاللہ. عزم کریں گے انشاءاللہ, گانے باجے آج سے ترک کریں گے انشاءاللہ, بے حیائی سے آج سے نفرت کریں گے ہم انشاءاللہ, گناہوں سے باز آئیں گے. جس نبی کے قدموں میں ہم اپنی گردن دے سکتے ہیں اس نبی کی محبت میں کچھ گناہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ چھوڑیں گے ضرور انشاءاللہ, شریعت کو قائم رکھیں گے. اب سنو, میں ایک جملہ پوچھتا ہوں, آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے, مجھے پتا ہے سنیوں کے مجمع میں اس کا جواب ان کو خود سے آتا ہے. آدھا شعر میں پڑھوں گا وہ خود ہی پڑھ لیں گے. وہ جو نہ تھے تو, وہ جو نہ ہو تو, یہ ہر سنی کو پتا ہے, ہر سنی کو پتا ہے وہ جو نہ ہو تو. اس لیے میرے عزیز و اعلیٰ حضرت نے یوں نہیں کہا وہ جو نہ ہو تو, ہماری زندگی میں بھی وہ جو نہ ہو تو, ارے قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو, اور حشر میں بھی وہ جو نہ ہو تو, اور جنت میں بھی وہ جو نہ ہو تو. میرے عزیزو حضور کا نام اگر نکل گیا اذانوں سے تو کیا اذان کمپلیٹ ہے؟ نماز میں سے اگر نام نکال دو میرے مصطفیٰ کا کمپلیٹ ہے. ہماری زندگی ان کے بغیر کمپلیٹ, ان کے بغیر مکمل, وہ جو نہ ہو تو. اسی لیے سن لو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب تمہیں پتا ہے زندگی میں بھی اس نام کی ضرورت ہے, قبر میں بھی اس نام کی ضرورت ہے, حشر میں بھی اس نام کی ضرورت ہے, جب ہر جگہ ضرورت ہے تو آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کا, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اگر عزت چاہتے ہو, اگر مقام چاہتے ہو, بلندی چاہتے ہو تو یہ بالی ووڈ کے مجرے کرنے پر نہیں ملنے والی ہے. چند دنوں کے بعد جب حسن چھٹ جائے گا تمہارے گالوں پر جھریاں پڑ جائیں گی, لوگ نیا ہیرو ڈھونڈنے لگ جائیں گے, تمہیں بھلا دیا جائے گا. اس لیے عزت وہاں نہ ڈھونڈو, عزت اگر چاہتے ہو تو تمہیں یہ کہنا ہوگا جو بریلی کے امام نے کہا تھا, سب سے اعلیٰ وہ اولا, سب سے بالا وہ والا. ارے بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالے, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ. ارے جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات, ہے وہ جانے مسیحا. ملک کونین میں انبیاء تاجدار, تاجداروں کا آقا, غمزدوں کو مزدہ دیجئے کہ ہے رضا, بے کسوں کا سہارا. اور حقیقی بات کیا ہے, دنیا ہمیں کیا عزت دے سکتی ہے, کیا دولت دے سکتی ہے؟ کچھ نہیں دے سکتی. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے, ارے دینے والا ہے سچا. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا وملجانا ومأوانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نعت پاک کے چند اشعار سماعت فرمائیں.
جھوم اٹھے مہو اختر آمنہ کے گھر آیا 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 جب خدا کا پیغمبر آمنہ کے گھر آیا جب خدا کا پیغمبر آمنہ کے گھر آیا جھوم اٹھے مہو اختر اور فکر کیوں کرے عاصی